أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر۔ سورہ قمر میں کئی ایک انبیاء کرام کی قوموں کا ذکر ہوا جنہوں نے اپنے نبی کو جھوٹا قرار دیا اور اللہ کے پیغام کو رد کر دیا۔ اللہ جل جلالہ نے جو عذاب ان قوموں کو دیا اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ اب اللہ جل جلالہ فرعون کا ذکر فرماتے ہیں۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ بادشاہ کیا تھا؟ وہ خاندان بادشاہوں کا تھا، تو جو ایک فرعون مرتا تھا دوسرا فرعون اس کی جگہ پہ آ جاتا تھا، تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے ان کو آل فرعون کہا کہ وہ سارے کا سارا جتھا تھا، ایک گروہ تھا، اور اس سے مراد ان کے پیرو، ان کا قبیلہ، ان کے حکومتی ارکان سب مراد ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فرعون کے پاس ڈرانے والے آئے اور ایسی چیزیں انہوں نے پیش کی جس سے اس کو ڈرنا چاہیے تھا، اور پھر انہوں نے تنبیہ کی مسلسل، لیکن فرعون نے کسی تنبیہ کو قبول نہ کیا، اور اللہ کی جتنی نشانیاں آئیں اس سے اللہ کا خوف اس کے دل میں نہ پیدا ہوا۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئے، ایک غالب قوت والی قوت، ایک غالب قوت ہے وہ اللہ جل جلالہ کی، تو اس غالب قوت والے نے زمین میں جو آدمی اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ فرعون اپنے لشکر سمیت بحر قلزم میں ڈوب گیا، اور اس طریقے سے ان کا اقتدار تباہ و برباد ہو گیا، ان کی حکومت بے نام و نشان ہو گئی۔ اللہ جل جلالہ فرعون کا ذکر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عہد کے کفار کو بتا رہا ہے کہ ہم اتنی بڑی حکومت تباہ کر سکتے ہیں تو تم کیا چیز ہو؟ تمہاری تو کوئی ایسی حکومت ہی نہیں۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر۔ کافر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہو وہ کافر ہے، اور اسی طریقے سے کافر اگر نبی علیہ السلام کے زمانے کا ہو تو وہ کافر ہی ہے۔ تو جب کفر میں دونوں برابر ہیں تو سلوک بھی دونوں اس کے ساتھ ایک جیسا ہوگا۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی علیہ السلام کے زمانے کے کافروں، تم یہ بتاؤ کہ تم ان کافروں سے بہت اچھے ہو، تم کو بہت طاقتور ہو ان سے، یا یہ ہے کہ پرانی کتابوں میں تمہارے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ تمہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، جو مرضی تمہاری کرتے رہو، نبی کو جھٹلاتے رہو، جھوٹا قرار دیتے رہو، ان کی تعلیمات کا انکار کرتے رہو، شرک کرتے رہو، بت پرستی کرتے رہو، تو کیا اللہ نے پہلی کتابوں میں لکھوا دیا ہے کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے؟ نہیں۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی کافر تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور تم بھی کافر ہو، جس طریقے سے وہ اپنے نبی کو جھٹلا رہے تھے اس طریقے سے تم اپنے نبی کو جھٹلا رہے، تو انجام جو ان کا ہوا ہے وہ تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہیں، اور ایسی جماعت ہے کہ ہم طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو ہم سارے مل کے مسلمانوں کا اور نبی علیہ السلام کا مقابلہ کریں گے اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یا تم ایسا سوچتے ہو؟
سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مکے کے کافروں، اے عرب کے کافروں، تمہارے اوپر ایک وقت آئے گا، تم بتا رہے ہو کہ ہم مجتمع ہیں، ہم سارے قریش ایک ہیں، ہم سارے مکے والے ایک ہیں، تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تمہاری بڑی جماعت جو ہے یہ عنقریب شکست کھائے گی اور تم پیٹ پھیر کے بھاگو گے وہاں سے۔ چنانچہ بدر میں انہوں نے شکست بھی کھائی اور وہاں سے بھاگے بھی، اور بھاگتے ہوئے کو مسلمانوں نے پکڑا۔ اور بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے بدر میں تمہیں سزا مل گئی، تم خود گئے تھے نبی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے، اور قیامت کی سزا باقی ہے ابھی۔ قیامت کے روز ہم تمہیں جمع کریں گے اور پھر ہم تمہیں سزا دیں گے۔ اور دیکھو قیامت بڑا مشکل اور بڑا کڑوا مقام ہے، بہت ہی مشکل اور بہت ہی کڑوا مقام ہے کہ وہاں کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ تم سوچتے ہو کہ قیامت آئے گی تو ٹھیک ہے آ جائے گی، یہ ڈرنے کا مقام ہے، اس سے خوف کا مقام ہے۔ قیامت کا نام سن کے تم لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف قائم ہو جانا چاہیے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر۔ جو مجرم لوگ ہیں زہر ہے وہ غلطی پر ہے، اور وہ بہت سی تکلیفوں میں ہے، بہت ساری اذیتوں میں ہے، تو اس لیے ہر ایک کو اپنا انجام معلوم ہونا چاہیے، اور جتنے مجرم ہیں ان سب کو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو چہروں کے بل قیامت کے روز جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ گھسیٹ کے ان کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا اور پھر ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، آج جہنم کے ساتھ مل جانے کا مزہ چکھو، کہ اب تم جہنم میں داخل ہو گئے ہو اور جہنم تمہیں چھو رہی ہے، تمہارے جسم کو جلا رہی ہے، تو اب تم جہنم کا مزہ چکھو۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ اللہ جل جلالہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ایک خاص مقدار کے حساب سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے ہر چیز کی روزی بھی متعین کی ہے۔ دیکھو شیر گوشت کھاتا ہے، ہاتھی جو ہے وہ گھاس کھاتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا شیر گھاس کھانے لگے اور ہاتھی گوشت کھانے لگے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ جل جلالہ نے جس کی جو روزی متعین کر دیا اس کے حساب سے وہی کھائے گا، گھاس کھانے والا گھاس کھائے گا، گوشت کھانے والا گوشت کھائے گا۔ تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر ایک کی روزی متعین کر دی ہے۔ تو جب حیوانوں کی روزی متعین ہے، ان کا نظام متعین ہے، تو انسانوں کا بھی نظام متعین ہے۔ روزی حکم ہے جدوجہد کرنے کا، لیکن دیتا اللہ جل جلالہ اپنی مرضی سے ہے، اس لیے روزی کی فراوانی کے لیے اللہ جل جلالہ کی طرف ہمیشہ رجوع رکھنا چاہیے، تاکہ آدمی کو روزی کی تنگی نہ ہو اور کسی زندگی کے کسی حصے میں وہ مشقت اور مصیبت میں مبتلا نہ ہو۔ اور وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں ہے کہ جیسے بادشاہ حکم دیتا ہے یہاں بلڈنگ کھڑی کرو تو اس کے کارندے لگ جاتے ہیں، تو ایک مدت لگتی ہے تب جا کے بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، اور پھر جب ان کو گرانا ہوتا ہے اس کو پھر بادشاہ حکم دیتا ہے اس کو گراؤ، تو وہ اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، ایک ایک اینٹ کر کے نیچے پھینکتے ہیں، تو اس طریقے سے گراتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، ہم تو جو بات کہتے ہیں وہ اسی وقت ہو جاتی ہے، دیر ہی نہیں لگتی۔ اور وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ دیکھو ہم نے تمہاری طرح بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، اس لیے کہ وہ راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے اور اپنی نبی کی تذلیل کر رہے تھے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟
تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو میں اتنی باتیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم نے سزا دی، اس بنیاد پہ دی، یہ ہوا، تو کیا تم میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے کہ یہ اس سے عبرت پکڑے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے اور کلمہ پڑھے، اس کی اطاعت کرے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا ہے، ہر وہ کام جو وہ کرنے والا ہے، ہر وہ چیز جو ہونے والی ہے، وہ ساری کی ساری اس نے زبر میں لکھ دی ہے، جمع کر دی ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹا بڑا کام لکھا ہوا ہے، کوئی چھوٹا کام ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے، کوئی بڑا کام ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ انسان نے کوئی بڑی نیکی کی ہے تو وہ بھی لکھی ہوئی ہے، کوئی چھوٹی نیکی کی ہے تو وہ بھی لکھی ہوئی ہے، اور اگر انسان نے کوئی برا کام کیا ہے بڑا تو وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور کوئی چھوٹا سا برا کام کیا ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو کوئی چیز اللہ جل جلالہ کے علم سے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اللہ کے احکام کے مطابق، اپنے نبی کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ باغات میں ہیں اور نہروں میں ہیں، جہاں دریا بہہ رہے ہیں، تو وہ بہت خوش و خرم زندگی ہے ان کی۔ اور فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ اللہ جل جلالہ بہت بڑی قدرت والا ہے، بہت بڑی طاقت والا ہے، وہی اقتدار والا ہے، اور اس اقتدار والے کی بارگاہ میں جو متقی لوگ ہیں ان کی اچھی نشست گاہ ہے، ان کا ٹھکانہ اچھا ہے، ان کا گھر اچھا ہے، ان کا مقام اچھا ہے۔ تو گویا اللہ جل جلالہ نے تقسیم کی انسانوں کی نیک و بد کے حساب سے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں وہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا اچھا اور بہتر مقام ہے، اور اللہ جل جلالہ ان کو اپنی طرف سے بہت سارے انعامات و اکرامات سے نوازے گا۔ وہ شخص جس نے تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔